فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں، وہ عنوان ہے: کیا یہ بھی شرک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں اور بہنوں میں کئی ایسے اعمال ہو رہے ہیں جن کو لوگ شرک نہیں سمجھتے، جن کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں. تو وہ کون سے اعمال ہے، وہ کون سے گناہ ہے جو شرک ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ ہمیشہ یہ بات سنتے آتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہ ہمیشہ ہم آیت سنتے ہیں کہ شرک کرنے والے کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن، اور شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کیا سمجھے؟ شرک بولے تو بھائی وہ خالی مورتی پوجا کرنا ہے یا پتھروں کے سامنے جھکنا ہے، یا پھر کچھ لوگ سمجھتے خالی درگاہوں کے سامنے جھکنا، بس یہی شرک ہے. نہیں بھائی، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے گناہ ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں، بلکہ ہمارے اپنے لوگوں میں جو قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی شرک پایا جاتا ہے. ان کے گھروں میں بھی آج تک کئی لوگ ایسے ہیں جو شرکیہ اعمال، شرکیہ عقیدے رکھتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ وہ بھی شرک ہے. اور خاص طور سے خواتین میں، عورتوں میں بہت زیادہ یہ مسئلے پائے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، سب سے پہلے چند قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہم لوگ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سورہ شورا ہے، آیت نمبر 49 50. یہ دو آیتوں کو اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے: للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. آج جتنے بھی لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، مردوں کے سامنے جھکتے ہیں، یا پھر یہ محرم کے مہینے میں جو پنجوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محرم مناتے ہیں، وہاں جا کے جو مانگتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز اولاد ہے. اولاد نہیں ہو رہی اس لیے ہم وہاں پر جا رہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر دیا کہ نہیں، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. پہلی دلیل مل گئی. دوسری، لوگ ہمارے پریشانیاں دور ہو جانا، ہمارے گھر میں خیر و برکت آ جانا، ہمارے کو تکلیفیں نہیں رہنا، یہ تمام چیزوں کو لے کر یہ شرکی اعمال کر رہے. یہ محرم کے پنجوں کے سامنے جا کے جھک رہے. اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 107: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو پھر اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا بھی نہیں. اللہ تکلیف دیتا ہے، اللہ
خیر دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، تو اللہ جس کو تکلیف دینا چاہے تو اسے پوری دنیا میں کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو خوشی دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی، اللہ کے علاوہ کوئی اس خوشی کو روک نہیں سکتا۔ تو تکلیف دور کرنے والا بھی اللہ، تکلیفیں دینے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، خوشیاں روکنے والا بھی اللہ۔ اس کے بعد بیماریوں کو لے کے بہت سارے لوگ یہ شرکی اعمال کرتے ہیں۔ آج اگر یہ جو آج کل جو محرم کے پنجے اٹھنے والے ہیں، یہاں پر روزانہ لوگ جا کے جو ناچ رہے ہیں اور وہاں پر جا کے جو منتیں مان رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان سے اگر جا کے پوچھیں گے بھائی کیوں آئے، اس میں سے ایک پریشانی یہ بتا دے کہ بھائی ہمارے کو بیماریاں ہیں، ہماری بیماریاں شفا نہیں ہو رہی، اسی لیے وہ جو بھی ہے سواری آتی ہے وہ اس کے عورتوں کے بالوں پکڑ کے کیا ہے اس کو آگ میں لے کے ڈوبتا ہے، آگ اچھالتا ہے، راکھ کھلاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، کیوں ہماری بیماریاں شفا نہیں ہو رہی، اس لیے وہاں پر گئے۔ دیکھیے اللہ کے قرآن سے اگر ہم سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قرآن میں، سورہ شورى آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوایا کیا، جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرمانے والا اللہ ہے۔ دیکھیے اللہ بیماریوں کو شفا کرتا، یہ محرم کے پنجے بیماریوں کی شفا نہیں کر سکتے، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی بابا، نہ کوئی پیر، یاد رکھ لو اس بات کو۔ اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیں گے، سورہ روم آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو روزی دینے والا، گھروں میں برکت، دکانوں میں برکت، زندگی میں برکت، برکت کا دینے والا کون؟ اللہ۔ میرا دکان نہیں چل رہا، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرا ویزا نہیں آیا، میرے بھی یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور روزی نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ چار بنیادی طور پر کچھ اہم آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد ہمارے معاشرے میں وہ کون کون سے شرکی عقیدے ہیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عبادت میں شرک ہو رہا۔ آج کیا کر رہے آج لوگ؟ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قربانی کرنا، نیاز کرنا، طواف کرنا، یہ تمام عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونا تھا، لیکن آج اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے سامنے آج رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یا پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے قربانی کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا۔ طواف صرف خانہ کعبہ کا ہوگا، اللہ کے گھر کا ہوگا، مکہ میں ہوگا، اس کے علاوہ کسی جگہ کا بھی اگر طواف کر رہے ہیں تو پھر وہ شرک ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ محرم کے پنجے بٹھا کے وہاں وہ عالم میں پتہ نہیں وہ آگ لگا کے اس کے گول طواف کر رہے آج لوگ، یہ بدترین شرک ہے، یاد رکھو یہ بدترین شرک۔ تازیے بنا کے وہ تازیے کے گول طواف کر رہے، یہ طواف کرنا شرک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، یہ بھی شرک ہے۔ پکارنا کیسے؟ آج ہم دیکھتے ہیں یہی محرم منانے والے نعرے لگاتے ہیں، یا علی مدد، مولا علی مدد، اس طرح کے جو نعرے لگاتے ہیں، یہ پکارنا ہے۔ پکارنے میں شرک۔ ہم مسلمان ایک مواحد پکارے گا تو اللہ کو کیا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ اللہ کو پکارنا ہے۔ اس پکارنے میں اگر کوئی یا مولا علی، یا پھر اسی طرح جو بھی یا غوث المدد، یا خواجہ غریب النواز، اس طرح پکارتا ہے تو یہ پکارنے میں شرک ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ اور نوجوان خاص طور سے یہ میوزک سننے والے، یہ آٹو میں گانے لگانے والے، یہ گھروں میں گانے لگانے والے، پتہ نہیں ایسے شرکیہ گانے لگاتے ہیں، وہ بھی گنگناتے ہیں کہ مولا علی، علی دمدم کے اندر، یا علی مدد علی، اس طرح کی جو آوازیں لگاتے ہیں، یہ بدترین شرک ہے۔ آپ علی کو مدد کے لیے پکار رہے، یہ شرک ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح شرکی اعمال میں سے کون کون سے اعمال ہے؟ دھاگے، سیپیاں، کوڑیاں، اسی طرح پتھر، نیمبو، ناریل، مرچی، چاول، انڈا، شکر، نمک، دہی، مرغی، بکرا، خبر کی مٹی، گھوڑے کی نال، گھنگرو، امام زامین، یا پھر کوئی ایسے تغرے، حرف مخطیات، ان تمام چیزوں کا لٹکانا، گھول کے
پینا، چپکانا، باندھنا، دھونا اور اسی طرح دبانا، ٹھوکنا، جلانا، کاٹنا، پھوڑنا، یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو الگ الگ بیان کروں تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے یا یہ ہمیں نقصان کریں گے تو پھر یہ شرک ہے۔ پھر اسی طرح بدشگونی، یہ بھی شرک ہے۔ بدشگونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلا لیکن کسی چیز کی وجہ سے ارے اس سے برا ہوتا بلکہ رک گیا تو یہ بدشگونی ہے۔ جیسا کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، کالی بلی سامنے آ گئی، ارے برا ہو جاتا، رک جاتے ہیں۔ ہفتے کا دن اچھا نہیں ہوتا، نہیں نکلنا۔ 3 تاریخ اچھا نہیں ہوتا، 13 تاریخ اچھا نہیں ہوتا۔ گھر کے سامنے چپل اوندھی ہو گئے تو ہماری تقدیر اوندھی ہو جاتی سمجھنا۔ گھر کے سامنے کوا پکارا تو مہمان آتے یا کچھ بھی ہو جاتا سمجھنا۔ یا آنکھوں کا بار بار بھڑک رہی ہے آنکھ تو پھر ہماری پلکیں بار بار ایسا ہو رہی، یہاں کچھ بھی ہو جاتا۔ ہماری عورتیں خاص طور سے چاول نکالتی گھر سے تو چاول کا کٹورا ہاتھ سے گر گیا تو کچھ بھی ہوتا سمجھنا۔ مغرب میں جھاڑو دیے تو کچھ بھی ہوتا سمجھنا۔ دروازے میں چھینکے تو دلیندری ہے سمجھنا۔ اچھی بات کرتے وقت چھینکا ہے تو برا سمجھنا۔ یہ تمام شرکیہ اعمال ہے، یہ سب بدشگونی میں شامل ہے۔ یہ سب نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج بھی ہمارے گھروں میں یہ عقیدے رکھنے والے مسلمان موجود ہیں، خاص طور سے کیونکہ ابھی تو یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں زیور نہیں پہننا، محرم کے مہینے میں خوشیاں نہیں منانا، محرم کے مہینے میں کیا ہے وہ مہندی نہیں لگانا، محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا، محرم کے مہینے میں مچھلی نہیں کھانا، محرم غم کا مہینہ ہے۔ اس طرح سمجھنا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ یہ غم کا مہینہ نہیں، غم کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے، سال کے پورے مہینے اچھے دن ہیں، اچھے مہینے ہیں۔ اگر کوئی اس مہینے کو برا سمجھتا، غم کا سمجھتا، اس کے اندر شادیاں نہیں کرتا تو یہ بھی بدترین شرک ہے میرے بھائیوں۔ اس شرک کو ختم کرنے کے لیے موحد جو بھی ہے الحمدللہ قرآن و سنت کو ماننے والے ضرور محرم کے مہینے میں شادیاں کر کے بتائیں۔ اور بدشگونی کیا ہے؟ ابھی یہ محرم کے مہینے کے بعد شاید وہ سفر کا مہینہ کچھ دنوں کے بعد جب آتا تو سفر کے مہینے کو لے کر بھی 3 تاریخ سفر کے مہینے میں 13 تاریخ تک بلائیں اترتی، مصیبتیں اترتی۔ یہ منوس مہینہ ہے، اس لیے یہ مہینے میں صدقہ خیرات کرو، لوگوں کو غریبوں کو انڈے چاول وغیرہ آٹا بانٹتے رہو اور 13 دن تک خیرات کرتے رہو۔ اس طرح سمجھتے ہیں یہ بھی بدترین شرک میں شامل ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شرکی اعمال ہمارے ماحول معاشرے میں جو ہو رہی ہے ان میں سے سورج اور چاند کے آنے جانے میں، اماواس اور پورنیما کو اچھا یا برا سمجھنا، اور پھر یہاں پر کچھ ہونے کا یعنی ان اوقات میں کچھ ہوتا بول کے عقیدہ رکھنا۔ اماس آئی تو کچھ بھی ہو جاتا، پورنیما آئے تو کچھ بھی ہو جاتا، یہاں پر شیطانہ نکلتے، یہاں پر جادو زیادہ ہوتا، یہاں پر ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ پھر اسی طرح چاند نکلا، چاند گرہن کو لے کر، سورج گرہن کو لے کر اگر اچھا ہوتا یا برا ہوتا ان چیزوں کی وجہ سے ایسا اگر سمجھے تو یہ شرک ہے میرے بھائیو، یاد رکھو یہ شرکی اعمال میں سے ہے۔ پھر اسی طرح نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، ہاتھ دیکھنے والے عامل باباؤں کے پاس جانا، ان کے باتوں کا یقین کرنا، طوطے والے کے پاس جانا، پھر اسی طرح ہاتھ کے لکیراں دیکھنا، یا پھر مذاق میں ہمارے لوگ کیا بول دیتے کہ اگر کسی بچے کو سر کے اندر اگر وہ جو بالوں کے 2 نشانیاں رہے تو اس کو 2 بیویاں ہیں بول کے بولتے ہیں نا۔ یہ تمام چیزیں شرکی عقیدے ہیں، یاد رکھو یہ تمام چیزیں شرکی عقیدے ہیں۔ ہاتھ کے لکیراں ہو یا طوطے والے کو دیکھ کے یا سر کے بالوں کو دیکھ کے یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے بدشگونی لینا، یہ نجومی اور کاہنوں کے پاس جانا، فال کھولنا، فال دیکھنا کہ اس کا فیوچر کیسا ہوگا معلوم کرانا، یہ تمام چیزیں شرکی عقیدے ہیں۔ ایسا شرک کرنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ پھر اسی طرح فرینڈشپ بینڈ، کڑے، چھلے اس نیت سے پہننا کہ بھائی یہ فرینڈشپ بینڈ لگانے سے ہماری فرینڈشپ قائم رہتی، یہ انگوٹی، یہ چھلا پہننے سے ہماری محبت برقرار رہتی، یہ چھلے پہننے سے اس کو دیکھ کے جو ہے نا شیطان بھاگ جاتے، نظر نہیں لگتی۔ یہ تمام چیزیں بھی شرکی عقیدے ہیں۔ تو اس لیے
یہ فرینڈشپ بینڈ ہو یا کڑے چھلے، یہ تمام چیزیں پہننا اس عقیدے سے جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ہمارے عورتوں میں جو شرکی عقیدوں میں ایک عقیدہ بہت بری طرح پایا جاتا ہے، تقریباً گھروں میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس عقیدے میں ملوث ہیں، وہ ہے شادی کے بعد گلے میں کالی پوت کا باندھ لینا۔ یاد رکھ لو میرے بھائیوں، صرف درگاہوں کے پاس جھکنا، تعویذ لٹکانا، نیمبو لٹکانا ہی شرک نہیں ہوتا، عورتوں کے گلے میں اگر کالی پوت لٹکاتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ کیوں کہ کالی پوت کب لٹکاتے ہیں؟ شادی کے بعد لٹکاتے ہیں۔ کس لیے لٹکاتے ہیں؟ وہ شوہر کی حفاظت کرتا، اس لیے کالی پوت لٹکایا جاتا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ یہ اگر گلے سے کالی پوت اتر گئی تو میرے شوہر کو نقصان ہوتا، یہ اس کے پیچھے نیت اور عقیدہ ہوتا ہے۔ ورنہ اسلام زیور پہننے سے منع نہیں کرتا، آپ سونے کے چاندی کے کتنے بھی زیورات پہنو، لیکن اگر کسی شادی شدہ عورت سے بولو یہ کالی پوت نکال دے اما، وہ نکالتے کیا؟ نہیں نکالتے۔ اس کے پیچھے عقیدہ ہے کہ کالی پوت میرے شوہر کی حفاظت کرتی۔ یاد رکھو، یہ کالی پوت کا عورتوں کے گلے میں پہننا یہ بھی شرک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، اسی طرح ہمارے ماحول میں جو شرکی عقیدے، شرکی اعمال ہو رہے، ان میں سے ایک ہے ستارے ٹوٹنے سے کچھ ہوتا سمجھنا، ستاروں کے اوپر کوئی عقیدہ رکھنا۔ جیسا کہ ہم آسمان میں کبھی دیکھتے ہیں تو ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، ستارہ ٹوٹتے ہی بہت سارے لوگ کیا کرتے؟ تھو 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 بول کے تھوک دیتے، یا کچھ لوگ کیا کرتے؟ ستارہ ٹوٹ رہا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، ارے ٹوٹ رہا اب دعا کرے تو اچھا ہوتا سمجھتے۔ اور کچھ لوگ کیا بولتے؟ ارے ہمارا بچہ ڈرتا بہت زیادہ جی، ہمارا بچہ روتا زیادہ جی، تو کیا بولتے ہیں؟ یہ بچے کے ستارے کم ہیں، بولتے یہ ستارے کہاں رہتے بھائی، کس کے ستارے کم ہیں کس کے ستارے زیادہ ہیں، اس طرح بولنا یہ بھی شرک ہے۔ ستاروں کے آنے جانے میں، ستاروں کے ٹوٹنے میں کسی قسم کا اچھا یا برا ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ تو یاد رکھو، اسی طرح علم نجومی یہ بھی شرک ہے۔ علم نجومی کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آج، بلکہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ بھی ٹی ویوں میں اور یہ کیا ہے نیوز چینلوں میں ایڈورٹائزمنٹ بھی کیا جاتا۔ کیا علم نجومی بولے تو تم کون سے تاریخ کو پیدا ہوئے، کون سے دن پیدا ہوئے، کون سے ٹائم پہ پیدا ہوئے، تو وہ حساب سے روزانہ نیوز پیپر میں نیوز بھی آتا، اس کا ایک آرٹیکل بھی آتا الگ سے، وہ لوگ روزانہ چیک کر لیتے رہتے، ہاں بھائی میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا سو، فلاں ٹائم کو پیدا ہوا سو، آج میں یہ کلر کے کپڑے نہیں پہننا، آج میں یہ چیز نہیں کھانا، آج میں سفر نہیں کرنا۔ اس طرح اپنی پیدائش کی تاریخ کو لے کر کیا اچھا ہوتا کیا برا ہوتا سمجھنا یہ بھی شرک ہے، بدترین شرک میں سے ہے۔ پھر اسی طرح مشرکوں کے تیوہار منانا، غیر مسلموں کے تیوہار منانا یہ بھی شرک ہے۔ جیسا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سمجھ کر ان کی پیدائش کے ڈیٹ کو اگر کوئی مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم بھی وہ ہمارے فرینڈز ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں بولے جیسا انہوں ہمارے عیدوں میں آ کے کھاتے، رمضان میں بقرعید میں ہم بلا کے ان کو سیویاں پلاتے، ان کے عیدوں میں ہم بھی جا کے کھا کے آتے، بول کے 25 دسمبر کو سویٹ کھلانا، کھانا، کیک کھانا، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلموں کے تیوہار ہوتے ہیں ان کے عیدوں میں جا کے کھانا یا ان کو وشیس بولنا، کم از کم اتنا بول دینا کہ بھائی ہیپی کرسمس، یہ بدترین شرک ہے۔ ہیپی کرسمس ڈے اگر کوئی بول دیا تو اس کا مطلب مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا پیدا ہوئے سے تمہارے کو مبارک ہو۔ یہ بہت بڑی کفریہ جملہ ہے، بہت خطرناک عقیدہ ہے، یاد رکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ اللہ کا نور سمجھ لیتے ہیں، اللہ کا کوئی اوتار آ گیا سمجھتے ہیں، تو اسی دن ان کی پیدائش کا دن منا کے وہ لوگ اس کی تیوہار مناتے، عید مناتے۔ اب جا کے ہم بھی ان کو اگر گریٹنگز دیں گے تو ان کی عقیدے میں ہم بھی سپورٹ کرنے کے برابر ہو گئے۔ اس لیے غیر مسلموں کے، مشرکوں کے تیوہاروں میں جانا اور ان کو گریٹنگز دینا یا پھر اپنے گھروں میں وہ تیوہار، وہ عیدیں منانا، یہ سب شرک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح فیس بک اور واٹس ایپ پہ کچھ میسیجز آتے ہیں تو ان میسیجز کو بغیر تحقیق کے فارورڈ کر لینا، یہ بھی شرک ہے۔
کیسے؟ فیس بک پہ یا پھر واٹس ایپ پہ میسیجز آتے، کیا بول کے آتے؟ فلاں مدینہ میں احمد نام کے فلاں صاحب کے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے یہ بولے کہ فلاں جمعہ کا دن ہے، فلاں محرم کا مہینہ ہے، فلاں یہ مہینہ ہے، تم لوگ اتنے رکعت نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد ہر رکعت کے بعد یہ درود اتنے مرتبہ پڑھو، ایسا ایسا کرو، اگر یہ کریں گے تو تمہارے گھر میں فائدہ ہوگا۔ اور یہ میسج 12 لوگوں کو، 21 لوگوں کو، 70 لوگوں کو فارورڈ کرے تو تمہارے کو اتنا فائدہ ہوتا، اگر اس کو اگنور کر دیے، جھوٹ سمجھے تو تمہارے گھر میں کچھ تو بھی نقصان ہوتا۔ میسج آ گیا واٹس ایپ پہ، پڑھ لیا، اہما میسج آ گیا، کیا کرنا اب؟ ارے اس کو فارورڈ نہیں کرے تو میرے گھر میں کون تو بھی مر جاتا کہتے، ایکسیڈنٹ ہوتا کہتے، کیا تو بھی نقصان ہوتا کہتے، ڈر کے کیا کرتا انہیں 12 لوگوں کو برابر فارورڈ کر دیتا، 21 لوگوں کو برابر فارورڈ کر دیتا، بولتا کہ ہاں میرے گھر میں اب کچھ تو بھی خوشی آتی۔ یہ میسیجز کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میسیجز کی وجہ سے میرا کوئی نقصان ہوتا یا میرا کوئی فائدہ ہوتا، یہ بھی بدترین عقیدہ ہے، یہ شرک ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، ایسے عقیدوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح شرکی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کالا ٹیکا لگانا اور تعویذ پہننا، اور اسی طرح طلسمی موتی کا بچوں کے گلوں میں باندھنا، یہ بھی شرک ہے۔ کالا ٹیکا، بچہ پیدا ہوا، معلوم ہوا ہاسپٹل میں چھے، انہیں ابھی گھر کو آیا چھ نہیں، اس کو لے کے جا کے نانی دادی کالا ٹیکا لگاتے کلے پہ، کیوں لگاتے؟ نہیں بچے کو نظر ہوتی نا، باہر جانے سے پہلے بچے کو کالا ٹیکا لگاتے۔ اکثر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میرے بھائیوں یاد رکھو، اچھے مسلمان توحید پرست سمجھنے والے بھی اپنے بچوں کو کالا ٹیکا لگاتے۔ اب مردوں کو تو معلوم نہیں، ارے کئی کو لگا کے جانتی ہماری عورت، خالی کاجل لگائی نا، آنکھوں کو کاجل لگا کے کلے پہ کاجل لگا دی، کیا ہوا اس پہ؟ پیشانی پہ کاجل کا ٹیکا لگا دی، کیا ہوا؟ بلکہ ہم سمجھتے میرے بھائیوں یہ خالی نہیں لگاتے، یہ کن پٹی پہ، یہ کلے پہ جو کالا ٹیکا لگتا نا، یہ اس لیے لگاتے کہ ان کو نظر نہیں ہونا، ہمارے بچوں کو نظر نہیں ہونا بول کے کالا ٹیکا لگاتے، یہ شرک ہے۔ پھر اسی طرح بچوں کے پیروں میں کالا دھاگا، خاص طور سے عورتیں آج کالا دھاگا باندھ کے نظر آتی ہے، اکثر مسلمان عورتوں کے پیروں میں وہ ٹخنے کے پاس کالا دھاگا باندھ کے رکھ لیتے، چھوٹے بچوں کو گھنگروان لٹکاتے پیروں میں نیچے، تو یہ بدترین شرک میں سے ہے، اس طرح کے تعویذوں کو لٹکانا جائز نہیں ہے۔ اور اکثر مسلمان اپنے گلے میں، بچوں کے گلوں میں طلسمی موتی جو لٹکاتے، یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو جب دانت نکلتے تو اس کو کیا ہے، وہ سنڈاس لگتا ہے، اس لیے یہ طلسمی موتی لٹکائے تو وہ نہیں ہوتا، وہ بیماری سے بچتے سمجھتے، لیکن یہ بھی بدترین شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ گلے میں کسی بھی قسم کی چیز لٹکانا، یہ طلسمی موتی بھی لٹکانا جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی تعویذ ہے۔ تو گلے میں تعویذ، گنڈے، کالے دھاگے، ہرے دھاگے، اسی طرح کوئی ایتل کرسی لکھ کے لٹکا لیا، کچھ تو بھی لٹکا لیا، اس طرح کے تعویذ پہننا جائز نہیں۔ اور دوسری چیز، خاص طور سے مرد حضرات کو یہ چیزیں نہیں معلوم، اکثر عورتیں ہیں بھائی کچھ بھی کر لے رہے ہم لوگ سمجھتے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، عورتوں کے بہت برے عقیدے ہوتے ہیں، بار بار تحقیق کرتے رہنا۔ نئی دلہن جو ہوتی نا، نئی دلہن گھر میں آنے کے بعد اگر اس کو کسی رشتہ دار کے گھر پہ لے کے جانا ہو، کسی فنکشن میں لے کے جانا ہو، تو اس کو اگر چہرے پہ کالا ٹیکا لگائے تو لوگوں کو دکھتا اچھا نہیں رہتا، بلکہ پیر کے نیچے تلوے میں کالا ٹیکا لگا کے بھیجتے۔ پوچھو اپنی عورتوں کو یہ ہو رہا کہ نہیں؟ یہ بھی بدترین شرک ہے، پیروں کے نیچے تلوے میں کالا ٹیکا لگا کے بھیجنا، یہ بھی شرک ہے۔ کیوں لگا دے بھائی؟ نظر نہیں لگنا ہماری بچی کو، ہمارے بچے کو نظر نہیں لگنا، نظر سے بچانے والا کالا ٹیکا ہے، نظر سے بچانے والا کالا دھاگا ہے، نظر سے بچانے کے لیے یہ کالے چیزیں پہنتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا سورہ فرقان میں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس رب پر جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے اس رب پہ بھروسہ کرو۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ کر تم کالے دھاگوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیے، نیمبوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیے، ناریلوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیے۔ یہاں گھر کیا بنا لیا، بیچ میں دروازے کو لٹکا کے رکھ دیا نیمبو ناریل، اور سمجھ رہے کہ یہ اب آتے سے جنوں کو، جادوؤں کو، سب کو بھگا دے رہا۔ اب ایسا بھروسہ ہو گیا کہ دروازے پہ، اور خاص طور سے دروازے پہ بولے تو یاد آیا کتنی چیزیں ہیں بھائی، کیا کیا گناؤں، یہ عنوان بھی اتنا زیادہ ہے، اتنا لمبا ہے کہ اگر گناتے چلوں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، خاص طور سے
شادیوں میں دولہے کو بنا کے رکھتے, دلہن کو بنا کے رکھتے, جہاں اس کو دولہا دلہن بناتے 5 دن پہلے لال کپڑا اوپر باندھ کے مڑوے کے نیچے اس کو بٹھا کے بیچ میں وہ پیسے باندھ کے رکھتے, لال دھاگے ناڑے تھنیوں کو باندھ کے رکھتے, مڑوے ڈال کے ہنڈیاں رکھتے ہمارے مسلمان تھنیوں کے پاس. یہ سب شرکی اعمال ہے, یاد رکھو یہ سب شرک ہے. دولہے کو نظر نہیں لگنا بول کے کمر کو لال کپڑا بن کے اس میں ناریل لپٹ کے رکھتے, چاقو دیتے اس کو بھی پکڑ لو بول کے, نیمو کھوپرے کیا کیا نہیں لٹکا کے رکھتے. ہنسی آ رہی ہے آپ لوگوں کو, لیکن یہ سب شرکی اعمال ہے. کتنے لوگ ہیں جو دولہے بن کے یہ سب لٹکا لیا, ہو بھائی ہمارے کو کیا معلوم, ہمارے باپ دادا جیسا بولے ویسا لٹکا لیے, جو بن لو بولے وہ بن لیے, چل گیا ہو گیا. نہیں, یہ بھی شرک ہے. تم سمجھ رہے خالی مردے کے سامنے جھکنا شرک ہے؟ نہیں, اللہ بولا اللہ پہ بھروسہ کرو. تم کس کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ بھروسے کدھر آ رہے؟ نظر سے بچانے والے یہ چیزاں ہیں کیا؟ یاد رکھو یہ بدترین اعمال ہے, بدترین شرکی اعمال ہے. پھر اسی طرح کیا ہے, واسطو دیکھنا گھر بنانے سے پہلے, یہ بھی شرک ہے. گھر بنانے سے پہلے کون سی کھڑکی کدھر رہنا, اچھے لوگ, بڑے بڑے مواحد, اہل حدیث سمجھنے والے, داڑیاں ٹوپیاں سب ہے, لیکن گھر بناتے ہو نہیں بھائی واسطو دیکھنا, انجینئر کو بلاؤ پہلے, کون اچھا واسطو دیکھتا, کھڑکی کدھر رہنا, حمام کدھر رہنا, کچن کدھر رہنا, کدھر وزن رہنا, کدھر ہلکا رہنا, بڑے بھائی کا روم کدھر رہنا, چھوٹے بھائی کا روم کدھر رہنا بول کے واسطو دیکھتے. بدترین شرک ہے. یہ شرک کریں گے تو پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, یاد رکھو. ایسا شرک کریں گے تو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی, یاد رکھو میرے بھائیوں. واسطو دیکھنا یہ بھی شرک ہے, اور گھر بنانے کے بعد گھر بھرانی کرنا یہ بھی بدترین شرک ہے. ہم کیا سمجھتے, نہیں بھائی گھر بنانے کے بعد خوشی سے دعوت دے رہا, کہاں کی خوشی کی دعوت دے رہا انہیں, گھر بنانے کے بعد بکرا کاٹتا. گھر بنانے میں کبھی بکرے کے علاوہ بڑے کے گوشت کی دعوت ہوتی, چکن بریانی کی دعوت ہوتی؟ نہیں, پہلے بکرا کاٹتا. بکرا کیوں کاٹتا؟ کیونکہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ گھر بنانے کے بعد اگر بکرے کو بلی نہیں دیے تو گھر میں سے شیطان نہیں بھاگتا. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہم لوگ بھی مسلمان گھر بنا کے خون دکھاتے, وہ شیطان کو بلی دے رہے میرے بھائی. یہ گھر برانی نہیں ہوتی, یہ بلی ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ بھی بدترین شرک ہے. ایسی دعوت میں جانا بھی جائز نہیں ہے, اور ایسی دعوت کرنا بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی شرک ہے. پھر گھر میں جا کے وہ دودھ ابالنا, پھر گھر شروع کرتے کیا ہے, وہ دروازے بٹھاتے روزانہ جا کے چراغ سلگانا, ٹوکری کے نیچے چراغ رکھنا, یہ تمام شرکی اعمال ہے. ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح گھر میں منی پلانٹ کا لگانا, اچھے لوگ لگاتے. ارے کیا ہوتا بھائی, کون کی بول دیا منی پلانٹ, بولے تو کیا وہ خالی ایک بیل دروازے کے سامنے لگا دیے تو پیسے گھر میں. پتہ نہیں ہے منی پلانٹ کو روزانہ پتے نہیں ہوتے, خالی پیسے سے نکلتے کہ کیا, سمجھ میں نہیں آتا آج تک. منی پلانٹ کرتے, یہ کون سا عقیدہ؟ منی دینے والا یہ درخت ہو گیا, برکت دینے والا درخت ہو گیا. اللہ بول رہا ہے کہ میں برکت دینے والا, میں رزق دینے والا. تم بول رہے کہ نہیں یہ جھاڑ میں سے پیسے نکلتے, اس میں سے برکت آتی. یہ شرک نہیں ہو گیا میرے بھائیوں؟ یاد رکھو یہ بھی بدترین شرک میں سے ہے. پھر اسی طرح گھروں کے سامنے کوئی جھاڑ رہنا نہیں, کوئی جھاڑ رہے تو فائدہ ہے. کچھ جھاڑوں کے تعلق سے ایسا ہے کہ یہ رہے تو شیطان آتے. گھر کے سامنے انار کا درخت رہے تو شیطان آتے, فلاں درخت سامنے دکھے تو دلیندری آتی, فلاں جھاڑ سامنے نہیں رہنا, فلاں جھاڑ یہ سائڈ میں رہنا, فلاں جھاڑ پیچھے رہنا. جھاڑوں کی وجہ سے, درختوں کی وجہ سے کوئی اچھائی کوئی برائی نہیں ہوتی, یاد رکھو. پھر اسی طرح کیا ہے, کسی کے شکل کو منحوس سمجھنا, یہ بھی بدترین شرک ہے. صبح نکلے اگر کوئی بیوہ عورت سامنے آئی, ارے دلندری بھائی کیا تو بھی ہو جاتا, نقصان ہو جاتا سمجھنا. پھر اسی طرح کوئی آگے, آج بھی ہم لوگ کچھ تو بھی باتاں میں کیا بولتے, کچھ نقصان ہو گیا, کوئی گر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, صبح اٹھ کے کس کی صورت دیکھا کہ کیا ہے کرے, کہ صبح اٹھ کے کس کی شکل دیکھا کہ کیا ہے کہ دلندری آ گئی میرے کو. یہ بولنا بھی شرک ہے. کسی کی شکل دیکھنے سے اچھائی اور برائی نہیں ہوتی, یاد رکھو. پھر اسی طرح کیا ہے, 13 نمبر کو برا سمجھنا. بہت سارے نمبروں کو دیکھتے, 9 تاریخ اچھا نہیں, 13 نمبر اچھا نہیں, 13 تاریخ اچھا نہیں, یہ تاریخ کو شادی نہیں کرنا, یہ تاریخ کو سفر نہیں کرنا. یہ بالکل غلط باتیں ہیں میرے بھائیوں. ہر تاریخ اچھی ہے, ہر نمبر اچھا ہی ہے, ہر دن اچھا ہی ہے. پھر اسی طرح جادو کرنا, جادو کروانا, یہ بھی شرک ہے. جادو کرنا, شادی ہو گئی, ساتھ جھگڑنے والی ہے, بہو جاتی عامل بابا کے پاس, بابا کیا کرنا, میری ساس بہت جھگڑا کرنے والی ہے, جادو کرنا, اس کا منہ بند کرنا. میرا شوہر بہت ظلم کر رہا ہے, اس کا ہاتھ بند کرنا, اس کا منہ بند کرو, اس کا ہاتھ بند کرو, اس کا پاؤں بند کرو, اس کا یہ بند کرو. اس طرح جادو کروانا اور جادو کرنا یہ بدترین شرک میں سے ہے. پھر اسی طرح انڈے, نمک, یہ تمام چیزیں وارنا,
اور جیسا کہ نیا دلہن اور دولہا گھر میں آتے ہیں تو ان کو گھر کے سامنے سے روک کے رکھتے، جب تک ہم لوگ نمک لے کے نہیں آتے، شکر لے کے نہیں آتے، ناریل لے کے نہیں آتے، انڈے لے کے نہیں آتے، وارتے نہیں جب تک اب تم گھر میں نہیں آنا بول کے جو روک کے رکھتے، یہ بھی بدترین شرک میں سے ہے۔ یہ سب شرکیہ اعمال ہے میرے بھائیوں۔ چند چیزیں اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن یاد رکھو ہم خود نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ بول رہے، اقرار کر رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے، لیکن اب جتنے بھی میں شرکی اعمال گنایا ان میں سے ہم اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگ رہے، دوسروں سے مدد مانگ رہے، دوسرے چیزوں سے، بے جان چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھ رہے، یہ بدترین شرک میں سے ہے۔ اور ہم ہر دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کر رہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالیٰ سے بول رہے اللہ میری زبانی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میرے مال کی عبادتیں صرف اللہ تیرے لیے بول رہے، لیکن زبان سے غیر اللہ کو پکار رہے، یہ جسم کو رکوع اور سجدہ کر رہے مردوں کے سامنے، محرم کے پنجوں کے سامنے، اور اسی طرح پیسوں سے یہ مرغیاں، یہ بکرے، یہ غیر اللہ کی نظر نیاز طواف کر کے پیسے بھی خرچ کر کے اس میں بھی ہم شرک کر رہے، وعدہ کر رہے اللہ سے اللہ تیری عبادت، لیکن اس وعدے کے خلاف ورزی کا ہماری زندگیاں ہو رہی ہے، اس وعدے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے، اللہ سے جھوٹ بول رہے، ہم ہر دن نماز میں تو بول رہے اللہ تیری عبادت، تجھ سے محبت اور تیرے اوپر بھروسہ، لیکن جاتے ہیں جیسے ہی تو اکثر مسلمان کیا ہے، یہ مردوں کے سامنے، یہ پیروں کے سامنے، یہ پنجوں کے سامنے جھک رہے۔ ابھی یہ جو محرم کے پنجے ہیں، یاد رکھو محرم کے پنجے بٹھانا کوئی اسلام میں آپ کو ایک ثبوت بھی نہیں ملتا میرے بھائیوں۔ یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنجے بنا کے ان کی سواریاں آتی ہے، وہ لوگ خود زندہ ہو کے ان کے جسموں میں آتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اتنا بدترین عقیدہ ہے۔ یہ سواریاں نہیں ہوتی، کسی کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے، کسی کے اوپر فاطمہ حسن حسین نہیں آتے، یا تو یہ شیطان ہے یا نہیں تو ان کو کوئی بیماری ہے یا کوئی یہ صرف ناٹک ہے۔ اب یہ عقیدے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمان یہ تازیوں کے سامنے جا کے جھک رہے، یہ سواریوں کے پیرام پڑ رہے، ہمارے مسلمان عورتیں نیچے جا کے سجا رہے، ان کو کھندلتے ہوئے وہ لوگ آن جا رہے، ان کے پیرام دھو کے پانی اوپر ڈال لے رہے، کیا کیا بد سے بدترین عقیدے ہو جا رہے میرے بھائیوں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جتنے بھی محرم کے پنجے پکڑ کے ناچنے والے ہیں ان سے جا کے اگر سوال کرو، ارے میرے بھائی کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے پنجے بٹھائے کیا؟ حسن حسین کبھی اپنی زندگی میں ایسے پنجے بٹھائے کیا؟ کبھی یہ لوگ اس طرح علاوے لگا کے ڈانس کرے کیا؟ ناچے کیا؟ ڈھول تماشے بنا اس طرح بنا کے بجاتے ہوئے ڈانس کرے کیا؟ ایک ثبوت دکھا ان کی زندگی میں کبھی وہ لوگ کرے کیا؟ انہوں نے نہیں کرے۔ یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، علم نہیں رہنے کی وجہ سے، قرآن و سنت سے دور ہم لوگ دیکھا دیکھی میں پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے بول کے کرتے ہوئے چلے جا رہے، لیکن اسلام کا ان محرم کے پنجوں سے، ان سواریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں یاد رکھو، اس محرم کو لے کر جتنے بھی برے عقیدے ہیں، جتنے بھی بدترین عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو ختم کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ محرم کے مہینے کو منوس مت سمجھو، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ مت سمجھو، محرم کے مہینے میں بھی شادیاں ہو سکتی ہے، محرم کے مہینے میں بھی ہر قسم کا کھانا گوشت کھا سکتے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی خوشیاں منا سکتے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی نئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا۔ اگر غم منانا جائز ہوتا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی شہید نہیں ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، ان سے پہلے ان کے ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ اگر غم مناتے چلے نا، ہر مہینہ پھر غم کا ہی ہو جاتا۔ غم منانا اس طرح کسی ایک صحابی کا ہر سال، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہوتا، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو شرک سے بچا۔ اللہ جتنے بھی یہ شرکی اعمال ابھی ہم سنے، اللہ ان تمام شرکی اعمال سے، ان تمام شرکی عقیدوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے دے۔ اللہ خاص طور سے ہمارے عورتوں میں جو علم کی کمی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے ایسے عقیدے ہیں، اللہ ان تمام غلط عقیدوں کو ہمارے گھروں سے ختم کر دے۔ اللہ ہمیں خالص قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔